السلام علیکم سامعین، آج ہم جانیں گے حج اور عمرے کا مقصد کیا ہے۔ آئیے جانتے ہیں۔ حج یا عمرے کے سفر میں انسان اپنے رب کے دربار میں جا رہا ہوتا ہے۔ دنیا میں اپنے محبوب سے ملنے کے لیے انسان کیسا سج سنور کر تیار ہوتا ہے اور کیسے جوش و جذبے کے ساتھ اس کی طرف جاتا ہے۔ یہاں کائنات کے مالک سے ملنے کے لیے جس کی محبت ایک بندہ مومن کا کل اثاثہ ہے، انسان محض دو چادروں میں ملبوس انتہائی سادگی بلکہ فقیری کے عالم میں حاضری دیتا ہے۔ یہ اپنے رب کریم کے حکم کے آگے محبت سے سر جھکا دینے کا نام ہے۔ اسی کی لذت وہی جانتے ہیں جو محبت کرنا جانتے ہوں۔ اب سے 4000 سال قبل سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کے حکم کے آگے سر جھکائے ہوئے ایسا ہی ایک سفر کیا تھا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی بیوی ہاجرہ رضی اللہ عنہا اور ننھے سے اسماعیل علیہ السلام کو اسی وادی غیر ذی زرع میں آباد کیا تھا۔ اسی سر جھکانے کی یاد اب دنیا بھر سے لاکھوں افراد آ کر تازہ کرتے ہیں۔ اسی سفر کے دوران جو ہم کہتے ہیں وہ ہے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ میں حاضر ہوں، اے میرے اللہ، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، بے شک تعریف، نعمتیں اور بادشاہی تیرے ہی لیے ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں۔ حج یا عمرہ دراصل حاضر ہونے ہی کا نام ہے۔ میرے پیارے اللہ نے مجھے بلایا اور میں چلا آیا، اسی کا نام حج اور عمرہ ہے۔ انسان کی یہ خواہش ہے کہ جب وہ اپنے رب کے سامنے حاضر ہو تو اس کا رب مجسم صورت میں اس کے سامنے موجود ہو، وہ اس کے قدموں سے لپٹے، اس کے ہاتھوں کو چومے، اس کے آگے سر بسجود ہو۔ اسی خواہش کے پیش نظر لوگوں نے اپنے معبودوں کے بت بنائے۔ اصل خدا کو ہم مجسم صورت میں اسی دنیا میں نہیں دیکھ سکتے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی زیارت مقرر کر دی، جہاں انسان لپٹ کر اپنے رب کے سامنے فریاد کر سکتا ہے، اس کے آگے گڑ گڑا سکتا ہے۔ حجر اسود کے بوسے کو اللہ تعالیٰ کا ہاتھ چومنے کا قائم مقام قرار دیا گیا۔ ظاہر ہے لاکھوں لوگوں کے لیے یہ تو ممکن نہیں کہ وہ اسے باقاعدہ بوسہ دیں، اس لیے ہاتھ سے اشارے کو بوسے کا قائم مقام قرار دیا گیا ہے۔ طواف کے چکر دراصل قربانی کے پہرے ہیں۔ انسان اپنے رب کے حضور خود کو قربانی کے لیے پیش کرتا ہے۔ یہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی یاد ہے۔ رب کا بندہ پروان کی طرح گھومتا ہوا اپنے رب کے حضور قربان ہونا چاہتا ہے۔ اگر خالصتاً مادہ پرستانہ نقطہ نظر سے بھی دیکھا جائے تو یہ نقصان کا سودا نہیں۔ اپنی جان کو اپنے رب کے حضور پیش کر کے انسان وہ کچھ حاصل کر لیتا ہے جس کی قیمت یہ پوری دنیا مل کر بھی ادا نہیں کر سکتی۔